میں نے فواد چودھری کی طرح کی دو نمبریاں نہیں کی کہ جناب سیمپتھیز لینے کے لیے ڈبل گیم کروں، سارے پاسے پورے رکھن دی، لیکن کل جناب وہ کچھ تھوڑا سا کھل کے آگے ہیں، وہ چیئرمین تحریک انصاف کو اور ان کی تحریک کو لعنتی کردار انہوں نے قرار دیا ہے، اور شیخ صاحب میرے قابل احترام ہیں، میں نے ان کو اپنا بڑا بھائی کہا تھا، آج بھی میں اس دعوے پہ قائم ہوں۔ ایک ہوتا ہے پانی سے پکوڑے تلنا، ایک ہوتا ہے تھوک سے پکوڑے تلنا۔ شیخ صاحب پانی اور تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں اور میں عملی کام کر رہا ہوں۔ یہ 15-20 بندے اور اس کے علاوہ کم از کم کوئی 150-200 بندہ ہے جن کو میں بچا چکا ہوں، ان میں نامینیٹڈ بھی ہیں، ان میں وغیرہ وغیرہ اور نامعلوم کے اندر بھی ہیں۔ میں نے تھوک سے پکوڑے نہیں تلے، میں نے فواد چودھری کی طرح کی دو نمبریاں نہیں کی کہ جناب سیمپتھیز لینے کے لیے ڈبل گیم کروں، اور شیخ صاحب میرے قابل احترام ہیں، میں نے ان کو اپنا بڑا بھائی کہا تھا، آج بھی میں اس دعوے پہ قائم ہوں، لیکن انہوں نے جو پہلا انٹرویو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے جناب چتر چلاکی کرنے کی کوشش کی تھی، سارے پاسے پورے رکھن دی، لیکن کل جناب وہ کچھ تھوڑا سا کھل کے آگے ہیں، وہ چیئرمین تحریک انصاف کو اور ان کی تحریک کو لعنتی کردار انہوں نے قرار دیا ہے، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری لعنتی تحریک کے اندر ڈی جے کا کردار جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال شیخ رشید صاحب دیر آئے درست آئے، میرے لیے قابل احترام ہے، اور انشاءاللہ پنڈی کی سیاست کے اندر میں اور وہ پاسبلٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے کچھ چیزوں کو لے کے چلیں گے، پی ڈی ایم کے خلاف اور اس نون لیگ کے خلاف، لیکن شیخ رشید صاحب کو ایک تو انہوں نے معافی مانگی، ان کو کھل کھلا کے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض تھی، اس کے اندر چیئرمین تحریک انصاف کا جو دماغ تھا اس کا کردار بھی آپ کا تھا، اور اس کے جو ڈی جے کا کردار تھا وہ بھی آپ کا تھا۔ اصل مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ پریکٹیکلی بے گناہ لوگوں کو، میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ میں ایمی ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے اور سیمپتھیز حاصل کرنے کے لیے باتیں کروں، میں پریکٹیکل کام کر رہا ہوں۔ 5 مہینے سے میں نے PCO لوگوں کو جو نامینیٹڈ ہے، جو غیر نامینیٹڈ ہے، میں ان کو بچا رہا ہوں، جو بے گناہ ہے یا جو توبہ طائب ہو رہے ہیں اس پورے پروسیس سے، جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا ریاست کے خلاف، پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف، اور ان لوگوں کو میں بچا کے بڑی اسموتھلی جناب ان کو ایک سائڈ پہ کر رہا ہوں۔ تو ایک تو بے گناہ لوگوں کو انشاءاللہ جو چھڑانے کی تحریک ہے وہ اگلی، اب ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5, 10, 15 اہم پولیٹیکل فگرز میرے ساتھ بیٹھ کے جناب IPP میں شمولیت اختیار کریں گے۔ میرا مطالبہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ ہے کہ جو کلپریٹ تھے، جو لیڈر تھے، اور وہ لیڈر سب کو پتا ہے، اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ایک رپورٹ ہے، ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس نے پورا پلان بنایا، چاہے وہ ادارے کے اندر ہے، ادارے سے باہر ہے، یا تحریک انصاف میں ہے، ان کا کیس ملٹری کورٹس کے اندر چلنا چاہیے۔ اور پھر ایک چیز اور، آپ کے سوال ٹکا ثانی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوچھا، اس کا جواب پوری پاکستانی قوم کے لیے۔ ایک حوالہ یہ پیش کیا جا رہا ہے پٹیشنرز کی طرف سے، اور جو باہر کی خفیہ ایجنسیز کے ڈالرز پہ پلنے والی NGOز ہیں، حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، وہ ڈرامہ یہ کر رہی ہیں کہ جناب یہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہوگا، یہ جیسے ہی جج نے فیصلہ کرنا ویسے ہی سیدھی گولی مار دینی ہے، اسی وقت پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دینا ہے۔ نہیں جناب، آئین اور قانون کے مطابق ملٹری کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا، چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور پوری پروویژن اور پورا طریقہ کار موجود ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف